الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ کا اگلا درس ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب ما یذکر فی الفخذ، کہ باب ہے ان دلائل کے متعلقہ کہ جو ران کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی مسئلے کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ ران انسان کی یہ سطر میں شامل ہے یا سطر میں شامل نہیں ہے۔ سطر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم کا ایسا حصہ جس کو ہر حالت میں ڈھانکنا چھپانا ضروری ہے، تو کیا انسان کی ران انسان کے جسم کا ایسا حصہ ہے کہ جس کو ڈھانکنا اور چھپانا ضروری ہے، اور اگر کوئی انسان نہیں چھپائے گا تو وہ گنہگار ہوگا؟ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ران سطر ہے یا سطر نہیں ہے، اس لیے کہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ران سطر ہے، اور بعض ائمہ کرام کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ران سطر نہیں ہے۔ دونوں اطراف کے دلائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور فیصلہ وہ قارئین پہ چھوڑ دیا ہے کہ پڑھنے والا بندہ خود دونوں اطراف کے دلائل دیکھ کے تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ران سطر میں ہے یا ران سطر نہیں ہے۔ تو پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب میں مختصر دلائل ذکر کیے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کی طرف انشاءاللہ تعالی راجح موقف کے اوپر آتے ہیں کہ اصل موقف اس میں کیا ہے کہ ران سطر ہے یا ران سطر نہیں ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَيُرْوَى عن ابن عباس وجرحد ومحمد ابن جہش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورۃ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اب محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران عورتن سطر ہے، یعنی ران چھپانے کی چیز ہے، ران ڈھانپنے کی چیز ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور سنن ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 2798 ہے۔ یہ معلق روایات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب میں ذکر کرتے ہیں، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری کے بارے میں یہ جو بات محدثین کا جو فیصلہ ہے کہ صحیح البخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں، تو وہ ان احادیث کے بارے میں ہے کہ جو روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں موصولاً یعنی متصل سند کے ساتھ ذکر کیے۔ جو معلق روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب کے اندر ذکر کی ہیں، تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسا اوقات کسی اور حدیث سے اگر وہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بھی باب کے اندر ذکر کر دی جو ان کی شرط کے مطابق وہ صحیح نہیں تھی۔ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ وہ سندن ضعیف ہوتی ہیں، لیکن وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مسئلہ صحیح ہوتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو باب کے اندر ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اشارہ کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ باقی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک وجوہات ہیں، بہرحال سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب کے اندر ذکر کرتے ہیں، معلق ذکر کرتے ہیں، تو ان روایات کے بارے میں محدثین کرام نے تحقیق کی ہے، تو بعض روایات ان میں سے ایسی بھی ہیں کہ جو سندن ضعیف ہیں، وہ مسئلہ کسی اور روایت سے ثابت ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذکر کر دیا۔ یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2798 ہے، اس روایت کی سند میں ابو یحییٰ القطات ایک راوی ہے کہ جو ضعیف ہے، لہذا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کی سند صحیح نہیں۔ دوسری روایت ہے جرحد، یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں حدیث نمبر 2797 ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل ایک راوی ہے کہ جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔
تیسرا جو محمد بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290 کے اوپر یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ لہذا حسن سند کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ران سطر ہے، یعنی ران ڈھانپنے کی چیز ہے، ران کو ڈھانپنا چاہیے۔ یہ جو مسند احمد والی جو آخری روایت محمد بن جاش والی ہے، اس میں جو پورا واقعہ ایسے ہے کہ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے کے اندر چلتے ہوئے ایسے دیکھا ہے کہ ان کی ران ننگی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی یہ چھپانے کی چیز ہے تو اس کو چھپاؤ۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلیں ان حضرات کی ذکر کی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ران سطر میں نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی ہے کہ حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے پردہ ہٹایا ہے۔ یہ حدیث آگے اسی باب میں اگلی حدیث آ رہی ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک موقف بیان کیا، اور موقف یہ بیان کیا کہ حدیث انس اسند، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اور کہتے ہیں وہ حدیث و جرحد احوط، اور جو جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ زیادہ احتیاط والی ہے، حتیٰ نخرج من اختلافہم، حتیٰ کہ ہم ان کے اختلاف سے نکل جائیں گے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہوا، انہوں نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ ران یہ سطر ہے، اس کو چھپانا چاہیے، یہ ڈھانکنے کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں وہ زیادہ احوط ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل میں احتیاط زیادہ ہے۔ ران کے بارے میں مجھے یہ وضاحت شروع میں کرنی چاہیے تھی۔ ران کہتے ہیں گھٹنے سے لے کے انسان کی شرم گاہ تک، یعنی جہاں تک انسان، یا ناف تک سمجھ لیں، گھٹنے سے لے کے ناف تک یا ناف سے نیچے تک کا جو حصہ ہے یہ عمومی طور پہ سطر ہوتا ہے، اور جو ران ہے تو ران گھٹنے سے لے کے انسان کی ٹانگ کے آخری حصے تک، اس کو ران کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ران ہے اس کے بارے میں مفسرین کا، محدثین کا، کہ یہ ران سطر ہے یا سطر نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے دلائل ذکر کیے۔ اگلی حدیث ذکر کی ہے کہ ابو موسیٰ یہ فرماتے ہیں غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر پردہ ڈال لیا، دونوں گھٹنوں کو ڈھانپ لیا، حین دخل عثمان، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ہیں۔ یہ والی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3676 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری دلیل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، وفاخذہ علی فخذی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ران میری ران کے اوپر تھی، فثقلت علیہ، تو وہ میرے اوپر بڑی بوجھل ہوئی، حتیٰ خفت ان ترز فخذی، کہتے ہیں حتیٰ کہ مجھے یہ ڈر لگ گیا تھا کہ جو میری ران ہے یہ میری ران کچلی جائے گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا وزن انتہائی زیادہ ہو گیا تھا اس وحی کے نزول کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ران کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ران کے اوپر اتنا زیادہ وزن آیا کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میری ران وہ ٹوٹ جائے گی، کچلی جائے گی۔ یہ والی حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4592 کے تحت نقل کی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، دونوں اطراف کے دلائل موجود ہیں، میں اگلے سبق کے اندر جا کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درمیانے موقف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ درمیانہ موقف یہ ہے کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ ران کو ڈھانپا جائے، ران کو ڈھانکا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی کبھار اگر ران کے نیچے والا جو حصہ ہے، یعنی گھٹنوں کے ساتھ جو ران کا حصہ ہے، اگر اس سے کپڑا کبھی کبھار اگر ہٹ بھی گیا، یا ایسے لوگ جو عمومی طور پر گھروں کے اندر آنے جانے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے وہ گھٹنوں کے جو اوپر والا حصہ ہے اگر اس سے کپڑا ہٹ گیا،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان گنہگار نہیں ہے۔ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کی ران ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ ران کے دو حصے ہیں، ایک جو ہے کہ جو بالکل انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایک ران کا وہ حصہ ہے کہ جو گھٹنوں کے ساتھ والا ہے، گھٹنوں کے قریب والا ہے۔ تو گھٹنوں کے قریب والا جو حصہ ہے، اگر اس کے اوپر سے کپڑا ہٹ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان گنہگار نہیں، لیکن اس سے اوپر والا جو حصہ ہے تو اس کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت میں وہ اگلے سبق کے اندر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔